السلام علیکم، اوپن مائی کیفے میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر روپا۔ ناظرین، اگر ہم لینڈسکیپ کی یا قدرتی مناظر کی بات کریں تو پاکستان دنیا بھر میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سیاحت کو جس طرح فروغ ملنا چاہیے وہ پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں پاکستان میں ٹورزم پیچھے رہ گیا ہے، اس بارے میں آج بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہم نے ڈمی میوزیم سے بلا رکھا ہے مختلف مہمانوں کو۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جڑی گل کرنی ہے فٹافٹ کر لو تاکہ اسی اپنے واپس بھی جانا کماتے۔ آپ کیا ہیں کیا سر یہ ٹی ڈی سی پی کے ملازم ہیں اور وہ پی ٹی ڈی سی کے۔ ان کی حالت دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ ان کے محکموں کا یہ حشر کیوں ہوا۔ کیوں جی سن کیوں ہے؟ یہ دیکھا نا، یہ ہوا ہے، چنگے پلے سے بہترین، اللہ شکر ہے۔ کرپشن کرتے رہے آپ، اور تھرڈ کلاس کرپشن۔ یہ کون ہے؟ دیکھیے سینئر بیوروکریٹ ہیں جو مختلف جگہوں پہ ٹورزم کے سیکرٹری رہے ہیں۔ اوہو، اصل کرپشن کا منبع، اصل کرپشن کی والدہ محترمہ تو یہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ انہاں دا قد بھی منبے جڑا ہی ہے اور والدہ محترمہ بھی لگتے ہیں۔ اچھا ایک گل سمجھ رکھنی ہے، ہاں جی، میرا پی ٹی ڈی سی ہے، تیرا ٹی ڈی سی پی ہے۔ ویسے ہے کہ ٹی ٹی سی پی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب۔ آپ کو یاد ہے ٹی ڈی سی پی کا بہت بڑا رول تھا، چھانگا مانگا جی، جو بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ نواز شریف کی پارٹی نے کچھ ایم پی ایز کو شو آف ہینڈ کے لیے چھانگا مانگا میں بند کیا اس تھا۔ کا نام ہے تو چھانگا مانگا۔ یہ بیوروکریٹ صاحب جو ہے نا، ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ تم نے کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ رہے ہو اور ہر ایک کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ جا بابا ہر ایک کے ساتھ رہ لیتا ہے۔ وہ تو رہ لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں یہ بتائیں نا۔ اسی اپنا کام کریدا ایمانداری نال، یقین کرو کدی جھوک نہیں ماری۔ قسم اٹھاؤ کرپشن نہیں کرتے ہو۔ او سر کی کرپشن ہے؟ چپساں دے وچ کنی کی کرپشن ہوئے گی؟ ہاں جی، چاہ دے ٹھیکے چ کتنی کرپشن ہو جائے گی جناب؟ سال دا 5-10 لاکھ تو بعد بچدا نہیں گا۔ سال دا 5-10 لاکھ کی ہوندا دسو تسی آپ ماشاءاللہ۔ میں لوما لائیاں انہیں تو مینوں نہیں بچدے۔ سال کے، وہ سال کے کہہ رہے ہیں۔ چاچا سال دا ہی کہندے آ، مینوں کہڑا روز بچدے آ۔ لو پھر تانوں انہاں دا نہیں پتا، انہاں نوں روز انہاں بچدا جی۔ اللہ انہاں زندگی دے، ریٹائرمنٹ تو بعد بھی دیکھو ڈنگر لگ رہا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ پرے جو بیٹھا ہے، ہاں انہی نے تھریاٹا کی ڈیولپمنٹ، آہا، وہ جو گنڈولاز اور وہ ساری چیئر لفٹیں اور سیف الرحمان اور وہ سارا ریڈ کو اور ساری سڑکیں بننا اور ان کے سائڈوں پہ شیشے لگنا، وہ مجھے بڑا سارا۔ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا پیچھے اتنی کی پوسٹس پر آپ رہے ہوں اور آپ جہاں بھی گئے آپ نے کرپشن کی داستان چھوڑی۔ میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس طرح لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتا ہے نا، اسی طرح کرپشن کا بھی ایک لا ہے۔ یار اگر کرنا ہی ہے نا، یہ ضلالت کمانی ہے تو ایک حد تک کما کر سائڈ پہ کر لو، بالکل، اور پھر اس کو ڈائجسٹ کرو۔ لیکن سر یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے، یہ بھی تو آپ کہتے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا نہیں؟ ادی فریال کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی بالکل، کہ 90 ارب صرف اور صرف لاڑکانہ کی مد میں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا اسلوب دیکھیے کہ وہ آپ کی اشتہائے زر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، نیت نہیں بھرتی، نیت نہیں بھرتی، آنکھ نہیں بھرتی، دل نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ لٹھ نہیں مارتا، مت مارتا ہے۔ بالکل، تو اسی طرح جو کرپٹ، یہ بھائی جان جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ از اندر ایگزامپل۔ منیچر میں جی جتنا کمایا تھا اس سے اگر میرا خیال ہے کہ 50 حصے کم بھی کما لیتے تو ایک لائف ٹائم کے لیے آپ کے بچوں کے لیے، حالانکہ بچوں کو یہ رزق تو دینا ہی نہیں چاہیے، بالکل حرام، لیکن تب بھی کافی ہے۔ اب کس کام آئے گا؟ آپ کی صحت بھی خراب، آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب، آپ شکل نہیں دکھاتے، آپ کو اب بھی انگیج کیا جاتا ہے لیکن صرف غلام گردشوں میں، صرف ڈرائنگ رومز میں، کوئی عوام آپ کا نام لینے کو تیار نہیں، حالانکہ آپ ایسی ایسی کلیدی جگہ پہ رہ چکے ہیں کہ آپ کے گن گائے جاتے۔ وہ بھی تو بہت بڑا بیوروکریٹ ہی تھا نا، مسعود کھدر پوش، بالکل ایبسولوٹلی، جس کو مسعود بھگوان کہتے ہیں۔ سر اب تو بہت ڈیولپ کیا ہے ٹورزم۔ بھئی آپ 2018 ہی دیکھ لیں، اس حکومت کے آتے ہی دیکھیں نا، دن رات جس کا مینیفیسٹو یہی تھا، جس نے بات یہی کی، جی، ایک سال کے اندر اندر 70% اضافہ ہوا ہے ٹورزم میں۔ واو، ٹورسٹ اتنا زیادہ آیا ہے، یہ کچھ چھوٹا نمبر ہے؟ نہیں چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن کیپیسٹی نہیں ہے ہماری۔ اور کیپیسٹی جنی مرضی کر لو، اچھا جی، اپنا شیر جان صاحب جد تک کرپشن دا کتا نہیں نا کھوہ چوں کڈو گے گل نہیں بننی۔ اے ویسے پرسنل اٹیک ہو رہا جی، یہ تسی جان کے اپنے لے کے جا رہے گل۔ نہیں انہوں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ جان بوجھ کے گل چ انوالو ہو کے نا اپنے دھیان پوڑنے ہیں۔ ایسے احمد کو یار تم اپنے ساتھ مجھے بھی ذلیل کروا رہے ہو۔
یہ ویسے کرپشن کا کتا جو چاچے لال پوری نے کہا ہے نا, یہ اج دی گل یہی ہے. انڈین ٹورزم انڈسٹری میں زیادہ کرپشن ہے پاکستان سے, لیکن اس کے باوجود وہاں ٹورزم بہت اچھا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کا ماحول ہے, وہاں پر فریڈمز ہیں, وہاں پر فیسلٹیز ہیں, انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے اپنی سیاحت کی, اس کی وجہ سے یہ فرق ہے. سیکیورٹی اینڈ فیسلٹی, سڑک دے دیں, سیکیورٹی دے دیں, جگہ جیسی بھی ہے. اگر آپ جگہ کی بات کریں گے تو پاکستان تو اٹا پڑا ہے ایسے سپاٹس کے ساتھ. بالکل. آپ نے تاریخ دیکھنی ہے, پاکستان میں حد سے زیادہ ہے. آپ نے قدرتی نظارے دیکھنے ہیں, لینڈسکیپ دیکھنا ہے, ڈیزرٹ یہاں پہ, اوشن یہاں پہ, پہاڑ یہاں پہ, جھیلیں یہاں پہ, ہر چیز موجود ہے. سیکیورٹی نہیں ہے. اب آ کر تھوڑا سا ہمیں اصل میں دو دشمنوں کا سامنا ہے. ایک وہ فارنرز جو پسند نہیں کر رہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو شو کیس آف دا ورلڈ بنا دیا. یہ ہماری قسمت میں کیوں آ گیا, یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, یہ تو فلاں تھا, یہ تو متنازع تھا. جو ان کا متنازع ہے لداخ, آپ جا کر دیکھیں, آج کل تو وہاں پہ قبرستان کا ماحول بنا ہوا ہے, لیکن بہت فیسلٹیز ہیں وہاں پہ. اس کے باوجود وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا. کیوں؟ ٹیمپریچر وہاں کو بہت شدید سردی ہے, کھلی فضا, کھلی ہوا جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ملتی نہیں. آپ سکردو آئیں, گلگت آئیں, ہنزا آئیں, استور آئیں, کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ہوشے ویلی چلے جائیں, اس کا مول ہی کوئی نہیں. بالکل. مائٹی انڈس کا سسٹم ایسا شاندار ہے کہ یو کانٹ کمپیئر اینی. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایون ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں تو گریکس, جی, میگستنیز, ٹالمی, یہ لوگ آئے یہاں پر. چائنیز کو دیکھ لیں, پاہین, ہیونسان, یہ آئے یہاں پر. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اپنی ٹریولز کی, تھرو دس لینڈ. یہ انڈس ویلی کی جو زمین ہے, سرزمین ہے, اس کی سویلائزیشن بہت پرانی ہے اور بہت خوبصورت اس کا نظارہ ہے, اور ماحول اس کا بڑا خوبصورت ہے. Blessed ہے. تو آتے رہے ہیں, لیکن ہم نے زیادتیاں کی ہیں. پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن 1970 میں بنی ہے, 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال میں جو انہوں نے اس کا حشر کیا ہے, جو فیسلٹیز بنی, جو ہوٹلز بنے, جو شیلیز بنے, جو ٹورزم سپاٹس بنے, سب کا بیڑا غرق کیا. کیوں؟ یہ جو خاص طور پہ وہ بیٹھا ہے نکر میں, اصل چوروں کی ماں میں کہتا ہوں, اس جیسا طبقہ ہے جو بہت اوپر ہوتا ہے, لائنز شیئر لیتا ہے کرپشن سے, بجائے نیچے والوں کے لیے مشعل راہ بننے کے, رول ماڈل بننے کے, یہ الٹا رول ماڈل بنتا ہے, پھر اس کو فالو یہ کرتے ہیں. آپ جب تک اپنا خود سے باطن کم نہیں کریں گے آپ کو اصل مسئلے کا پتہ نہیں چلے گا. اچھا جی, آج سے خود سے باطن کم کیا, سرے سے ختم. آپ مجھے بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ آپ کو پتریاٹا یاد آ گیا, ریڈ کو یاد نہیں آیا. یہ بات آپ کی 100% درست ہے. پیٹریاٹا کا ٹھیکہ اٹھا کر چیف منسٹر پنجاب نواز شریف نے کس کو دیا تھا سر؟ اس بات پہ پردہ رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پردہ رکھیں, لیکن ریڈ کو واز انوالوڈ, سینیٹر صاحب واز انوالوڈ, فیو ادر پیپل ور انوالوڈ جن کا نام نہیں لینا چاہیے. ہی از رائٹ, آئی ایگری ود ہم, اینڈ آئی ٹو این ایکسٹینٹ ایگری ود ہم آلسو, کہ یہ تو بیچارے مہرے بنتے ہیں, انسٹرومنٹس بنتے ہیں, لیکن بھیا جان نواز شریف کو دینی ہے کہ اللہ کو؟ آپ مجھے بتائیں اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ بخدا میں یہی کرتا جو میں آج کر رہا ہوں. میں آج جس جگہ پہ ہوں, میں اس سے بہت بہتر بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو دن رات خوار ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, کرونا ڈیز میں اتنی محنتیں کر رہے ہیں اور کرونا کروا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ رزق حرام حلق سے نیچے جا ہی نہیں سکتا. واہ. وہ کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن, سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ. ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਪਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅਦਾਰਾ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾ ਕੇ. میں جو سنبھالا ہوا ہے ਹਾਂਜੀ یہ 50 اداروں جتنا ایک ادارہ ہے, تبلیغ کا کام ہے, ایجوکیشن کا کام ہے, انہیں ڈریگ کر کے لے کر آیا ہوں میں. ہم جو بیٹھے کڑتے رہتے ہیں, ہمارے 5-6 کلبز ہیں, میں سمجھتا ہوں کڑنا کلب بھی ہونا چاہیے جو ہم بیٹھے ہر وقت کڑتے رہتے ہیں. ویسے بائی دا وے میں نے ایک ریسنٹ کلب کی بنیاد رکھی ہے, میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ مانیں گے نہیں کون سا کلب ہے؟ کیڑا کون سر؟ سا کلب ہے؟ برفی کلب آف لاہور. برفی لورز جو ہے نا, اور اس میں بڑے بڑے ممبرز ہیں. مجھے بھی ایڈ کر لیجئے گا, میں نے بھی بہت برفی کھائی ہے. برفی تو آپ نے کھائی ہے, اور آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں ریٹائرڈ کھائی. ہاں ریٹائرڈ ہے, لیکن آئی ول ایڈ یو ان دا گروپ. انڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ لداخ میں اتنی فیسلٹیز ہیں کہ لداخ کا موسم بھی اچھا نہیں, مسائل بھی بڑے ہیں, لیکن پھر بھی ٹورزم وہاں پہ زیادہ کیوں ہے؟ فیسلٹیز ہے, سیکیورٹی ہے. پھر ایک بات بیچ میں اور رہے گی کہ ہم دو دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں,
ایک بیرونی دشمن اور ایک وہاں کا نیٹو بدخصلت چور صفت انسان جو ہم سے خام خواہ کی نفرت کرتا ہے. بھٹو دور میں بھی اس نے چائنیز انجینئرز مروا دیے تھے اس علاقے میں. بھٹو نے اسٹریفنگ کروائی تھی ان کے اوپر, گولہ باری جہازوں سے کروائی تھی کہ تمہاری ایسی کی تیسی. وہ یہ سڑک نہیں بننے دے رہے تھے کوہستان میں. اب بھی کوہستان کے اندر سر اٹھاتے ہیں بڑے لوگ, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ نوشتہ دیوار پڑھتے چلے گئے اور اب انہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں. لیکن سر انفراسٹرکچر بننے سے تو ان کا بھی تو فائدہ ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ ہر ایک کا نہیں نا, عوام کا فائدہ ہے. یہ بات خواص کی ہو رہی ہے, چوروں کی, ڈکیتوں کی ہو رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں کالجز سکولز نہ ہونے کے مترادف ہیں, اور اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ ہم میں دلچسپی نہیں لیتی, کیونکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے, 10 سال ہو گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو ہماری تابع داری کس نے کرنی؟ بالکل. ہمارا شو جو ہے دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں. سر جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ اگلی چھٹی پاکستان میں آ کے کاٹیں. اب تو بہت سیف ہو گیا. اور دیکھیں آپ کے نیشنل ایکسچیکر میں اضافہ ہوتا کیسے نظر آ رہا ہے, ذرا اس کا تناسب دیکھیے. اس وقت ہم 19.4 ملین ڈالرز کماتے ہیں سالانہ. اگلے 10 سال میں پتہ ہے یہ فگر کہاں پہنچے گا؟ کہاں؟ 36 بلین ڈالرز. واو. ایک بڑی مزدار چیز ہے کہ پاکستان میں 3 مذاہب کے میکاز جو ہیں وہ یہاں پر ہیں. جی, بدھزم, 6 سکھ اینڈ ہندوازم. یس. یہ تینوں مذاہب جو ہیں یا ان کی بڑی سیکرٹ سائٹس ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اس کو security یوٹیلائز provide کریں تو وہ آئیں گے. یہ نیکی بھی کمائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, اور آپ کا ٹورزم مفت میں. پھر آپ کا فوڈ ٹورزم بہت بڑا ہے. ایک آسٹریلین جو فوڈ بلاگر ہے وہ پاکستان سے ہو کے گیا ہے اور اس نے دنیا کی 10 جگہوں کا اس نے ذکر کیا ہے آف دا بیسٹ فوڈ از ہیڈ. اس میں سے 2 پاکستان میں. واو. ایک تھی آپ کے مردان میں جو حاجی وزیر گل کا جو ہے چپلی کباب, اور دوسرا کراچی میں ہاں جو نلی بریانی وہاں میں. پھر اس نے بہت کم دیکھا سر, پھر وہ لاہور پھرا نہیں ہے. لاہور سے ہو کے گیا ہے. نہیں, پھر وہ اسے مناسب گائیڈ نہیں ملا یہاں پہ. یہ دونوں بہت لاجواب چیزیں ہیں. یہ جو نلی بریانی ہے یہ بہترین. پھر آپ کا جو چپنی کباب ہے, یہ چپلی نہیں ہے بائی دا وے, چپنی. اٹ از چپنی کباب. تو مردان کی ایک اور بڑی شاندار ڈیلیکیسی ہے جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں. جی جی, پیڑے. لاسٹ ٹائم یہ لے کر آئے تھے بدایونی پیڑے. بالکل. اچھا, آپ 4 پٹھانوں میں قصہ چھیڑ دینا چپنی کباب کا, تو ہر پٹھان کہے گا میرے علاقے کا بہتر ہے. پشاور کا بہت شاندار, جلیل از ریمارکیبل, اور یہ غالباً وہی ہے جو ڈیلی بیسس پر دبئی بھیجا کرتا ہے. لیکن جو میں نے بہترین چپنی کباب کھایا نا وہ تارو جبہ میں ہے. تارو جبہ جو ہی آپ پشاور سے نکلتے ہیں نا 4 سدہ روڈ پہ, اس پہ ہے. میں آپ کو کھلاؤں گا کسی دن. ہمارا عزیز بناتا ہے, ساری زندگی اس نے پشاور گزاری ہے, اینڈ از اے ریمارکیبل کوک. وہ جو آپ کا آسٹریلین ہے, اگر وہ اس کے ہاتھ کا شنواری کھا جاتا تو ٹاپ پہ شاید اسے رکھتا. آپ یہ بھی ایڈ کر لیں نا ڈش, تو یہ بھی خیبر پختونخوا کا. ہاں جی. اچھا, پڑھے لکھے بندے نا سفر بہت ودیا گزرتا ہے. ایویں کسی موضوع تے گل کرتے وہ گلاں کریے آپ سو جاؤ. اچھا, جنیاں ڈشاں سنیاں نے تو کھادیاں کدی؟ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਫਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ. آپ نے فارسٹ کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں. میں 2 میں جا چکا ہوں, ایک بٹراسی بہت ہی خوبصورت جگہ, اور دوسرا جو ہے اوشو کا جو فارسٹ ہے اس میں. اچھا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا سن لیجئے. when it comes to corruption, جی, فارسٹ ڈپارٹمنٹ puts tourism to shame. واقعی 10 times more. ٹمبر مافیا کا سرپرست اعلیٰ, اور پھر بد نصیبی ہمارا ایک بڑا پیارا دوست راوین نیو ہاسٹلر, اور وہ بھی ٹکا کے کرپشن کرتا. ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? یہ چھوٹے موٹے افسر ہوتے ہیں, ان کا کام وہ دیکھا نہیں الیکٹ نے کیا کہا ہے کہ مسائل کھڑے کرنا, ਅੱਛਾ. بیریئرز کھڑے کرنا, 2 نمبری کرنا, پیسہ بنانا, کرپشن کرنا, یہ کام ہے ان کا. فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. ਐਲਕ ਭਾਈ ਉਸ ਕੌਣ ਨੇ? الگ پائیوری نہیں ہے گے, پہنوری ہے گے. ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ? ہاں جی, ਮੈਂ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ. अलग बॉल्डविन समझ रहे होंगे. الگ بالڈون کو دیکھا؟ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, الگ بالڈون کو ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. تم نے دا ایج دیکھی ہے؟ ਤਾਂ ਐਜ ਫਿਲਮ ਹੈ.
तुमने मरकरी राइजिंग देखी है? मैं नहीं सब कुछ वेख्या। फिर तुम्हें एलेक बाल्डविन का क्या पता? तो एलेक की बेस्ट फिल्म कौन सी है आपके ख्याल में? बेस्ट फिल्म वो है जिसमें एलेक का काम तो बहुत मामूली है, मेरिल स्ट्रीप का बड़ा जबरदस्त है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वेरी गुड मूवी। ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਬੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੂ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਲੂਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ। ਲੱਠਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 9-9 ਗਜ਼, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ये बताएं कि पिछली बातों की माफ़ी मुझे कैसे मिल सकती है? तौबा, सिंपली तौबा करें। That's enough. सर, जो इतनी करप्शन का पैसा खाया है उसका क्या? वो सारे का सारा लौटा दें, और जो खा चुके हैं ऑलरेडी कंज्यूम, बोलो वो उसकी माफ़ी मिल जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह भी तो बहुत लीनियंट है ना, जितनी लीनियंट मार्किंग अल्लाह करता है शायद ही क्यों करता हो। तो हिदायत आ ही जाती है जब दिल से तौबा करेंगे कि उसका करना क्या। दिल से तायब हो जाएं, जो लूटा है सब लौटा दें। माफ़ी, तलाफ़ी, इजाफ़ी, क्या बात। ये 3 स्टेजेस हैं। पहले माफ़ी मांगे, उसकी तलाफ़ी तलाफ़ी करें करें। और फिर इजाफ़ी के लिए मोहलत मांगे। आपसे अच्छा होगा ही कोई नहीं। ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ये देखें करप्शन पे रागिब कर रहा है मुझे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ? नहीं, ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰਿਆ ਉੱਥੇ। चोटी कौन सी पसंद आई सबसे ज्यादा? ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ, वाह वाह वाह। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। लेकिन खूबसूरत अगर आपने चोटी देखनी है तो वो केटू है। केटू से खूबसूरत पहाड़ कोई नहीं। ਇਹ ਕਿਟੂ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पैसों से नहीं होता सर, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਪਵਾ ਲਈਏ। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। ਨਾਲੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਵੇ। 3-4 ਟੋਪੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਹੋ, ਉਹ 3-4 ਟੋਪੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ। अच्छा, इसका नाम है बंद टोपी और उसको कहते हैं बांदर टोपी। बंदर टू ਉਹੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਟੂ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ। ऊपर जाने के लिए सिर्फ जो चीज काम आती है वो खच्चर और गधे हैं। ਇਹ ਯਾਟ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖਲ ਉੱਥੇ। याट क्या है? याक। ਯਾਕ, याक में से आपने खाया वहाँ हुंजा में? नसालो। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਉਹਦੀ। सर्दियों में इस कदर शदीद सर्दी होती है वो नीचे आ जाती है। ਬੀਵੀ हाँ, लेकिन याक ऊपर ही रहता है। तो वो क्यों नहीं आता? वो कहता है मेरे अंदर इस कदर पांबड़ जल रहा है, मैं इतना गर्म हूं ਓਏ ਹੋਏ, कि मैं सर्दियों में भी नीचे नहीं जा सकता। ਯਾਕ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਚ ਵੀ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਐਡਾ ਕਿਸੇ ਯਾਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਥੱਲੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ। नाज़रीन, अब चलते हैं गाने की तरफ। जी काशिफ। चन कित्थां गुजारी चन कित्थां गुजारी रात वे ओ मेडा जी दलीला दे बात वे ओ चन कित्थां गुजारी रात वे हाय रात वे कोठे ते फिरे कोठड़ा माही कोठे सुकदा घा भला आशिका जोड़ियां पौड़ियां ते मशूका झोड़े रा भलाए चन कित्थां गुजारी रात वे ओ मेडा जी दलीला दे बात वे ओ चन कित्थां गुजारी रात वे हाय रात वे कोठे ते फिरे कोठड़ा
माही कोठे सुख दियां तोरियां कई रातां जाग के मैं लब्बियां तेरियां चोरियां चन कित्थां गुजारी रात वे ओ मेडा जी दलीला दे बात वे ओ चन कित्थां गुजारी रात वे हाय रात वे